السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ اس تختی کا بنیادی مقصد بھی حروف کی پہچان ہے کہ جیسے مرکبات میں بچے نے حروف کی پہچان کر لی تو یہاں پر اس کے لیے حروف پڑھنا یہ انتہائی آسان ہے، اور یہاں پر اس تختی کو ذکر کرنے کا صرف یہی مقصد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ وہ مزید تھوڑی سی محنت کرتے ہیں بچے کے قلقلہ اور غنہ اور اخفاء پر، تو اس میں آپ کے لیے کہ آگے چل کر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں انہی حروف کو اور غلطیوں کا بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کون سی غلطی یہاں ممکن ہے، وہ ممکنہ غلطیاں کون سی ہے جو یہاں ہو سکتی ہے تاکہ اس سے بچا جائے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد۔ اس میں غنہ آپ نے میم کے اوپر جو غنہ ہے وہ بچے کو کرانا ہے، اور غنہ اور مد مکس نہ ہو، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لام سے لام کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، میم کی آواز ہی جانی چاہیے۔ الف لام را، الف لام میم را۔ یہاں پر بھی یہی غلطی ممکن ہے کہ لام اور میم مکس ہو جائے یا لام کے اوپر کہیں قلقلہ نہ ہو جائے۔ الف لام میم، لام لام، اس طرح قلقلے کی آواز نہ آئے، اس سے بھی بچا جائے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اس میں بھی کہ عین کے نون کے اوپر جو اخفاء ہے وہ پڑھا جائے، اور عین یہ جو مد ہے، مد اور اخفاء مکس نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ طه طاسیم میم۔ یہاں پر بھی سین کا جو نون ہے وہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے ادغام کی وجہ سے، اور یہاں پر بھی غنہ اسی طریقے سے ہو، اور غلطی یہی کہ مد اور غنہ مکس نہ ہو۔ طاسین یاسین صاد حمیم حمیم عین سین قاف۔ صف میں بھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سین اور عین ان دونوں پہ مد ہو، اور مد کے بعد پھر سین کے نون پہ اخفاء ہے، عین کے نون پہ اخفاء ہے، یہ دونوں آپس میں مکس نہ ہو۔ قاف نون۔ بس اس طریقے سے اگر آپ یہ تین چیزیں ان پر محنت کر لیں گے، یعنی مد تو پہلے سے ہی بچے کی ٹھیک ہو گئی ہے، غنہ ہے، اخفاء ہے اور قلقلہ، تو آگے چل کر پھر آپ کو جو غنہ اور اخفاء والی تختی ہے اس میں آپ کو پھر مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔